اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو ذریعہ نجات عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دین حق کی پہچان نصیب فرمائے، ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے شرافت ایک موت کا سبب۔ اب یہ سوال اور یہ موضوع بہت زیادہ عجیب نیچر کا ہے، شرافت ایک موت کا سبب، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شرافت موت کا سبب۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شرافت کیا ہوتی ہے۔ شرافت وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ ہر اچھے پر بھی راضی ہیں، برے پر بھی راضی ہیں، آپ اپنا تقوی، آپ اپنا یقین، اپنی محبت، اپنی چاہت رب کریم کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں، جس کے عوض آپ ہر قسم کے جرائم، خطاؤں کو، خرابیوں کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، اور آپ بہت زیادہ صبر اور تحمل کا کام کرتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے کوئی مصائب مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شرافت کا آسان سا مطلب ہے، لیکن ہمارا ٹاپک ہے شرافت موت کا سبب۔ اب شرافت کو ہم تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ خود کو بہت شریف کہتے ہوں گے۔ اب وہ اپنی شرافت کی پہچان اپنی نظر میں تو کر چکے ہیں کہ وہ شریف ہیں، لیکن ان کو منزلت شرافت والی ڈگری، شرافت والی فیس کا جو مقام ہے، جو چیزیں رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے ان کو حاصل ہونی ہے، تو اس میں کچھ نشانیاں ہیں۔ رب کریم ان لوگوں کی شرافت کو قبول فرماتا ہے جو لوگ زندہ دل ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے شریف لوگ ایسے ہیں جو کہ بس چپ رہتے ہیں، کس سے لڑتے نہیں، کس سے جھگڑتے نہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں بولتے، چاہے کوئی طاقتور ہو یا کوئی کمزور ہو۔ اس طرح کا جو شریف ہوتا ہے وہ بدروح ہو جاتا ہے، اور بدروح انسان کبھی بھی زندہ دل نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس انسان کے اندر ایک بزدلی کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، اور وہ بزدلی اس کے اندر کو مردہ کر دیتی ہے، اور اس کے اندر جہاد کرنے کی، اپنے جذبات کھولنے کی، اپنے اندر رب کریم کی محبت اور چاہت کا سمندر داخل کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ زمانے کے لیے بھی شریف ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی شریف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کی جو منزلت اور وقار ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ کمزور ہے، وہ نادان ہے، جس وجہ سے وہ انسان حلال اور حرام دونوں چیزوں کو ثابت قدمی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اور کسی کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے سے گریز کرتا ہے۔ اب شرافت ہماری موت کا سبب کس طریقے سے بن سکتی ہے؟ 4 میں منازل بتاؤں گا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ان 4 منازل کو طے کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، لیکن وہ آج تک اپنے آپ کو اس زوال سے، اس خرابی سے، اس کوتاہی سے نکال نہیں پائے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، جو ان کا فعل چل رہا ہے وہ بالکل نارمل ہے،
بہتر ہے وہ شرافت کی روپ میں جی رہے ہیں اور کسی کو وہ نقصان نہیں دے رہے۔ اب شرافت ایک موت کا سبب، جب ایک انسان کی موت اس کے قریب آتی ہے اس کے لیے بہت سارے سبق لے کر آتی ہے۔ پہلا سبق کہ وہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال، گزرے ہوئے وقت کی پہچان، اس کی یاد دہانی کر جاتا ہے۔ دوسری چیز، وہ انسان جس چیز پہ گمان اور امید لگا رہا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، وہ انسان جب بہت زیادہ حد تک آفات اور گردشوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے اچھے وقت کی تلاش میں مگن ہوتا ہے، اور موت کے آخری منظر میں وہ انسان جب مرنے کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان کی جو خاص روشنی ہوتی ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو شریف تھا، وہ تو بہتر تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ اس کے اندر جذبہ ایمان نہیں تھا، اور وہ شریف دکھاوے کا رہ گیا۔ جس کے اندر جذبہ ایمان نہ ہو اس کی جو شرافت ہوتی ہے وہ بزدلوں والی ہوتی ہے، اور وہ مردہ شرافت ہوتی ہے، اور اس پر جتنا بھی کوئی ظلم برسائے گا اللہ پاک کی ذات اس پہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس انسان کا جو عقیدہ اور ایمان ہے، جو اس کا اپنے رب کریم کے اوپر یقین ہے، یا جو اس کی ذات کا خوف ہے، وہ بہت کمزور ہے، جس وجہ سے اس کی سیکیورٹی پراپر حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہ چیز تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب شرافت کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار رکھا ہے، اور وہ ہمیں موت کے گھاٹ میں اتارنا چاہ رہی ہے۔ تو وہ کون سی شرافت ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہے؟ چار نکات میں بات کو میں فائنل کرنے کی طرف چلوں گا، اللہ پاک کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ پہلا نکتہ ہوتا ہے گناہ۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو گناہ کرتے ہیں بظاہر، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، اور ان کا ٹیگ پورے معاشرے کے اندر ہر جگہ پر ایک شریف کے نام کا ہے، اور وہ گناہ کرتے ہیں۔ جب ایک شریف انسان جس نے اپنا ٹیگ کم از کم 10 سے 15 لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور 10 سے 15 لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ شریف ہے، اور اگر اس بندے سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ خطا اس کی کسی بھی قیمت چھپنے والی نہیں ہوتی، اور اللہ پاک کی ذات اس سے بہت زیادہ خفا اور غصے کا اظہار کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس انسان کی جو عزت بنی ہوئی ہوتی ہے چند خاص لمحوں کے اندر اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا شریف کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، بظاہر وہ خود کو شریف کہہ رہا ہوتا ہے، بہتر کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندر خرابی جنم لیتی ہے تو وہ ہے اس انسان کا خواہشات کو پالنا۔ بہت سارے شریف لوگ ہوں گے، اگر ان کو ایک خواہش حاصل ہو جائے یا کوئی چیز بھی حاصل ہو جائے تو وہ اس کے لالچ میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو عقائد اور یقین اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف نمازوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کو، عبادتوں کو، لیکن وہ دین کے ساتھ مخلص مکمل نہیں ہوتے۔ بظاہر وہ زمانے کو دکھانے کے لیے، ایک ایک بندے کو دکھانے کے لیے کہ وہ نمازی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ سب اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر جذبہ ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کی اہمیت، دین کا مقام، دین کی منزلت کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ کبھی بھی کسی قیمت کسی انسان کے برائی اور خرابی کے اندر داخل ہو جانے کو روکنے کی طرف راغب نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہے کہ کون سا انسان گمراہی خرید رہا ہے، کون سا انسان خرابی خرید رہا ہے، کس انسان کی زندگی کس لمحے کی طرف مڑ رہی ہے، کون سا انسان کن خطاؤں کن خرابیوں کی طرف کھنچ رہا ہے، تو وہ اس چیز کو بھول چکا ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا، تو یہ وہ اس شریف انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے وہ شرافت۔ اب اگر ہم تیسرے مرحلے کی بات کریں تو اس کے اندر وہ انسان جو
لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، یہ لوگوں کو اچھی بات سکھاتا ہے، پھر وہ ان سے بدلے مانگتا ہے، ان کو بار بار باتیں سناتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو ان سے نفرت کرتا ہے، ان لوگوں سے بہت زیادہ جلاؤ گھراؤ کی فیلنگ رکھتا ہے، ہر وقت ان سے منافقت حسدیت والے کام ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو شریف ہی سمجھے گا کہ میں برا نہیں ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی اس شرافت کو مکمل طور پر تباہ حال کرنے کی طرف جا چکا ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا کبھی بدلہ کا امید نہیں رکھنی چاہیے کہ فلاں پر آپ نے احسان کیا تو اگلا بندہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، تو ایسی گمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا آپ کا گمان ہوگا تو جو آپ کا کیا ہوا احسان ہوگا، اس کا جو وزن ہوگا، جو اس کی ویلیو، جو آپ کو دنیا یا آخرت میں اس کا اجر ملنا ہوتا ہے، تو وہ رائے گاں ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ بندہ آپ کی احسان مندی کا جواب نہ دے پایا تو آپ کے لیے ہمیشہ وہ گرے ہوئے جملوں میں شمار کیا جائے گا، آپ کبھی اس انسان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنا ایک غلام، اپنے لیے ایک حقیر اور لاوارث اور بہت زیادہ غریب اور کمزور انسان کے روپ میں اس کو فیل کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی کیے گئے احسانات ہوتے ہیں وہ عقارت اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چوتھے لمحے کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک دین حق کی تعلیمات کو زمانے کے اندر پھیلا رہا ہوتا ہے، لیکن خود اس کا جو عقیدہ اور یقین ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کے پیچھے مر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو کھانا چاہیے تو وہ کھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے، لوگوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، ان کی محتاجیاں اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں فیل کرتا کہ میں رب کا ذکر کرتا ہوں، میں رب کی شان کے ساتھ جڑا ہوں، اس کی رحمت اور اس کا کرم میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کی منتیں کرنا، لوگوں کی غلامی کرنا، لوگوں کے نخرے اٹھانا، یہ مجھے زیب دینے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے وہ بہت زیادہ عاجز بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ اگر سننے گا تو وہ سب کو بتائے گا کہ میں اتنا بڑا قاری ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنی دانائی رکھتا ہوں، میرے پاس اتنے ہنر ہیں، لیکن اس انسان کو اپنے ہنر سے کوئی نفع نہیں ملتا جس انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور علم ایک ایسا خزانہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی علم حاصل ہونے کے بعد شکر ادا نہیں کرتے۔ علم کا خزانہ جس انسان کو مل جاتا ہے تو اس کے حق میں آ جاتی ہے بات کہ وہ سب سے پہلے شکر ادا کرے۔ اب اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا جو علم ہوگا وہ بے جان ہو جائے گا۔ بے جان کا مطلب کہ وہ علم سے جس کو بھی جو تعلیمات دے گا، جو بات بھی سکھائے گا، تو اگلا انسان اس منزلہ تک نہیں پہنچ پائے گا، اور وہ انسان وہیں پر ہی پھنس جائے گا، رک جائے گا۔ اب یہ بات ہم نے 4 نکات بیان کیے، مکمل ان کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہی وہ 4 نکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شریف انسان کو بہت زیادہ حد تک موت کا سبب بننا پڑتا ہے، اور یہی وہ شرافت ہوتی ہے جو اس انسان کی عزت، وقار، شان، مرتبے کو لوگوں کی نظر میں کم کر دیتی ہے، اور پھر لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے نقصانات، خرابیوں کا باعث بنتے ہیں، اس کے ہر کام کے اندر پنگا ڈالتے ہیں، اس کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں، ستم دیتے ہیں، اور وہ ان ستم کے بدلے مقابلے نہیں لگاتا، وہ صرف روتا ہے، اور ہر وقت وہ رب کریم کو سنا رہا ہوتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ ظلم کر گیا، میں نے کسی کا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کبھی رب کریم سے کسی کا شکوہ نہیں کرتا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور ہر وقت وہ رب کریم کے دروازے پر جب بھی حاضر ہوتا ہے تو وہ سرخرو روپ میں حاضر ہوتا ہے، کبھی وہ مایوس، لاوارث، تنہا، اداس، غمگین کیفیت میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی اپنے دنیا کے معاملات کا تعلق رب کی ذات سے نہیں جوڑتا کہ اللہ میرے یہ مسائل حل کرے۔ وہ اللہ کی ذات سے جب جائے گا اس کے پاس تو وہاں پر صرف اس کی قربت،
اس کی محبت، اس کی چاہت اور اپنی آخرت کی بھلائی کی دعا کرے گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ اشرف المخلوق انسان ہے اور اس نے پراپرلی رب کریم کا خوف اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی موت کو لمحہ بلمحہ یاد رکھا ہوا ہے، جس نتیجے میں وہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، اس کے دل سے نکلی ہوئی آرزو، اس کا کیا گیا ارادہ وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ اب یہ بات تو ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب ہم ایک نقطے کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے کہ شریف انسان کی موت کس طرح ہوتی ہے۔ اب دو شریف، ایک اچھا جس نے دین حق کی تعلیم کو سمجھا اور اس پر مکمل عمل پیرا ہوا، اور ایک وہ جس نے دین حق کی تعلیمات کو سنا سمجھا مگر اس کے بعد بھلا دیا۔ جب انسان دین حق کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بزدل پن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نادان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنا حق نہیں مانگ سکتے، تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ کوئی انسان بھی کمزور نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات نے سب کو برابر کا پیدا کیا، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر چیز برابر تقسیم کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو کسی کو کسی پر حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کو تنگ کرے، کسی کے لیے مشکلات پیدا کرے، کسی کے دکھ دردوں کو بڑھائے، کسی کے تکلیفوں مصیبتوں کو زیادہ تیز کرے، یا کسی کے جذبات کو مجروح کرے، تو یہ کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔ اب یہ بات بھی ہم نے مکمل سمجھ لی۔ اب ہم جس نقطے کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شریف انسان کی موت کا انداز کیا ہوگا۔ ایک ہم نے ظاہری اور ایک باطنی شریف کی بات کی۔ اب جو باطنی شریف ہوگا اس کی جو موت ہوگی وہ بہت زیادہ ٹھنڈک کے کنڈیشن میں ہوگی، تب بارش برس رہی ہوگی، تب بادلوں کا سایہ ہوگا، تب بہت زیادہ حد تک ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکے لگیں گے، بہت زیادہ حد تک رب کریم کا فضل اور ہر طرف درود پاک کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اور جو ایک انسان ظاہری شریف کی جب موت ہوگی تو اس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی کہ اس انسان کا جو جنازہ ہوگا وہ لمبا ٹائم تک گھر میں ہی پڑا رہے گا، اس کی تدفین آسانی سے نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی، اس انسان کو ہر وقت جتنا بھی جب اس کی موت کا وقت قریب ہوگا تو اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے جن پر اس کو ناز ہوگا، فخر ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میرے دوست ہیں، وہ اس وقت اس کے دشمن ہوں گے، اور وہ اس کی میت کے اوپر اس کی شکل دیکھنے کو نہیں آئیں گے۔ اور تیسری جو اس کے اندر نشانی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ انسان جب وہ مرنے والی سچویشن میں ڈیولپمنٹ پا رہا ہوگا تو اس وقت اس کو بار بار ہچکی اور بہت زیادہ حد تک سانس میں تنگی نظر آ رہی ہوگی، اور اس کا سانس آسانی سے باہر نہیں آئے گا اور اندر ہی زیادہ دبے گا، جس سے اس کو بہت گھٹن ہوگی، بے چینی ہوگی، بہت زیادہ ایسی فیلنگز آئیں گی، اور ایٹ دا اینڈ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب یہ باتیں بھی ہم نے سیکھی ہیں، لیکن اس میں میں 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شریف ہیں، لیکن ہم نے توبہ کرنی ہے۔ کیوں کہ شریف ہم اسی نظریے سے ہیں جو میں نے واضح کر دیا، اور ہم ناکام ہیں، ہماری دعائیں، ہماری حاجات، ہماری عبادات، ہماری تمنائیں، سب چیزیں ادھوری ہیں، کوئی چیز تکمیل تک نہیں آئی۔ تو اب ہم اس چیز کو سلوشن میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد ہم جتنا بھی زیادہ ہو سکے اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، باقاعدگی سے قرآن پاک کو پاترجمہ پڑھیں اور مکمل اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں، تاکہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر داخل ہو، ہماری جو دعائیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان کے اندر مکمل اثر ہو، جس کے نتیجے میں ہم اس خطرناک موت سے نجات پا سکتے ہیں اور امن اور سلامتی والی موت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے حق میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ایک ابھی سوال ہے جس پر اپنا اظہار خیال کرنا ہے لیکچر کے کمنٹ سیشن میں۔ سوال ہے
کیا بیمار انسان کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر اپنا اظہار خیال کریں۔ تمام افراد جو یوٹیوب پہ اوپر لیکچر ہے اسی کے کمنٹ سیکشن میں۔ جزاک اللہ۔